بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فکر خبر اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے ویکینڈ لاک ڈاؤن کے دوران کیسا رہا بھٹکل کا نظارہ۔ کورونا کی دوسری لہر کے دوران آکسیجن کی کمی سے مریض بے حال، دہلی ہائی کورٹ کا تلخ تبصرہ۔ وہیں جمعیت کی کوششوں سے 27 سال بعد گھر والوں کے ساتھ عید منا پائیں گے 94 سالہ حبیب خان۔ رمضان المبارک میں بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ دیکھیے گا کہ بابری مسجد معاملے میں شاہ رخ خان کو ثالثی بنانا چاہتے تھے ایسے بوبڑے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرف۔ کورونا وائرس کی دوسری لہر کی روک تھام کے لیے ملک کی مختلف ریاستوں میں کہیں کرفیو تو کہیں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اسی درمیان کرناٹکا میں بھی بڑھتے معاملات کی روک تھام کے لیے ریاست بھر میں کل جمعے کی شام 9 بجے سے پیر صبح 6 بجے تک کے لیے مکمل ویکینڈ کرفیو شروع ہو چکا ہے۔ اس دوران صبح 6 تا 10 بجے صرف ضروری چیزوں کی اور کھانے پینے کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری گھروں سے نکلنے پر سخت کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ بھٹکل کی بات کی جائے تو کل رات سے ہی سڑکوں پر مکمل سناٹا چھایا رہا۔ گاڑیوں کی آمد و رفت نہ کے برابر رہی۔ کل رات سے ہی اہم شاہراہ پر اور دیگر مقامات پر بھی پولیس متحرک نظر آئی۔ آج صبح بھی شمس الدین سرکل پر پولیس کی ٹیم جگہ جگہ کھڑے ہو کر سواریوں کو روک کر ان سے پوچھ تاچھ کرتی ہوئی دکھی۔ بتا دیں کہ ویکینڈ کرفیو کے دوران ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے صبح کے اوقات میں کچھ گھنٹوں کی ڈیل دی گئی ہے، جس کے دوران گوشت، چکن، مچھلی، دودھ یا جو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں ہوں لوگ وہ خرید سکیں گے۔ اس دوران بھی ماسک اور دیگر احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ چیف جسٹس آف انڈیا ایسے بوبڑے کی مدت کار ختم ہو چکی ہے اور آج این وی رمنا نے 48ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لے لیا ہے۔ وہیں جسٹس بوبڑے آخری دن جب کورٹ روم سے الوداع کہہ رہے تھے اس وقت ایک انکشاف ہوا ہے جس سے بوبڑے تنقیدوں کی زد میں بھی آ گئے ہیں۔ سینئر ایڈوکیٹ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر وکاس سنگھ کے مطابق ایسے بوبڑے بابری مسجد تنازع میں شاہ رخ خان کو ثالثی بنانا چاہتے تھے۔ وکاس سنگھ نے کہا کہ شاہ رخ خان نے ثالثی کا حصہ بننے کی حامی بھی بھر لی تھی، لیکن بدقسمتی سے بات یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکی اور کورٹ کی جانب سے اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ واضح ہے کہ جسٹس بوبڑے ان 5 ججوں کی آئینی بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے ایودھیا تنازع کی سماعت کی تھی اور سن 2019 میں بابری مسجد کے تعلق سے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر آج بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور اس فیصلے کے دن کو تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا جا رہا ہے۔ بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ 94 سالہ ضعیف العمر شخص کو کل سپریم کورٹ آف انڈیا نے عبوری راحت دیتے ہوئے ان کی پیرول میں جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ملی اس راحت سے عرضی گزار ڈاکٹر حبیب احمد خان 27 سال بعد گھر پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منا سکیں گے۔ پچھلے 27 سالوں میں یہ پہلا موقع ہوگا جب وہ رمضان مبارک کے مبارک ایام جیل کے بجائے اپنے گھر پر گزار رہے ہوں گے، اور یہ سب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی کی خصوصی دلچسپی کے سبب ہی ممکن ہو پایا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے عرضی گزار ڈاکٹر حبیب کی پیرول میں جولائی تک توسیع کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب انہیں جے پور جیل نہیں جانا پڑے گا، ورنہ منگل تک انہیں جے پور جیل میں خود سپردگی کرنا تھا۔ اس ضمن میں جمعیت علماء قانون امدادی کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی نے کہا کہ ڈاکٹر حبیب کی مستقل پیرول پر رہائی کی عرضداشت سپریم کورٹ آف انڈیا میں داخل کی گئی تھی، جس پر کل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور اس سماعت کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ہندوستان میں کورونا وبا کے بڑھتے قہر کے دوران آکسیجن کی کمی کا مسئلہ نہ صرف مریضوں بلکہ اسپتال انتظامیہ اور حکومت کے لیے بھی درد سر بنتا جا رہا ہے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کئی اسپتالوں نے مریضوں کے داخلے پر ہی پابندی لگا دی ہے۔ وہیں دہلی کے روہنی میں واقع جے پور گولڈن اسپتال میں آکسیجن کی کمی کے سبب 20 مریضوں کی دیر رات گئے موت واقع ہو گئی۔ اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے اسپتال کے لیے 3.5 میٹرک ٹن آکسیجن الاٹ کی گئی ہے، جس کو کل سے پھر ریفل کیا جانا تھا، لیکن دیر رات گئے ریفل نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے جمعے کی رات محض 1500 لیٹر آکسیجن ہی ریفل ہوئی۔ اس کے سبب آکسیجن کا اسٹاک ختم ہو گیا اور 20 کورونا کے مریضوں نے دم توڑ دیا۔ اسپتال نے بتایا ہے کہ تاحال وہاں کورونا کے 215 مریض داخل ہیں جنہیں آکسیجن کی ضرورت ہے۔
اسی پریشانی کو لے کر اسپتالوں نے اب کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ کسی بھی طرح ان کے اسپتال کو آکسیجن کی فراہمی کی جائے۔ وہیں اس معاملے میں سخت رخ اختیار کرتے ہوئے آج دہلی ہائی کورٹ نے تلخ تبصرہ کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر مرکز، ریاست یا مقامی انتظامیہ کا کوئی عہدیدار آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو ہم اس شخص کو لٹکا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں بخشیں گے۔ عدالت نے دہلی حکومت سے بھی کہا کہ وہ مقامی انتظامیہ کے ایسے افسران کے بارے میں مرکز کو بتائیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ ہائی کورٹ نے مرکز سے بھی سوال کیا کہ دہلی کے لیے الاٹ یومیہ 480 میٹرک ٹن آکسیجن اسے کب حاصل ہوگی۔ بتا دیں کہ مرکزی حکومت نے دہلی کے لیے آکسیجن کا کوٹا بڑھانے کا اعلان تو کیا ہے، لیکن انہیں اس کوٹے کے حساب سے آکسیجن کی فراہمی نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ دہلی حکومت کا کہنا ہے کہ بڑھایا ہوا کوٹا بھی ان کے لیے ناکافی ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ کورونا وبا کے دوران جہاں آکسیجن سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، مریضوں کے اہل خانہ آکسیجن کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو وہیں اب اس مسلمان تاجر نے انسانیت کی خدمت کے جذبے سے 1 کروڑ روپے کی آکسیجن اپنے ذاتی صرفے سے اسپتالوں کو مہیا کر قابل تقلید اور دعائیں حاصل کرنے کا کام کیا ہے۔ ناگپور کے مسلمان تاجر پیارے خان نے 32 ٹن آکسیجن خرید کر چھتیس گڑھ اور ناگپور روانہ کیا۔ ان کے اس اقدام کی خوب ستائش بھی کی جا رہی ہے۔ خان ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، وہ امشی ٹرانسپورٹ کے مالک ہیں۔ بتا دیں کہ کووڈ-19 کے خلاف جاری جنگ میں متعدد مسلمان سب سے آگے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے وبائی امراض کے دوران مختلف طریقوں سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ رمضان مبارک کے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین جھڑپوں اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انتہا پسند یہودی گروپ لہوا کی جانب سے فلسطینی شہروں پر حملوں اور مسجد اقصی پر دھاووں کے بعد سے خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج یہودی انتہا پسندوں کا ساتھ دیتے ہوئے فلسطینیوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ فلسطینی اسیران اسٹڈی سینٹر کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 3 روز کے دوران مسجد اقصی کے اطراف، باب العمود اور بیت المقدس کے دوسرے علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران فلسطینی شہریوں پر وحشیانہ تشدد کیا اور کم سے کم 80 فلسطینیوں کو حراست میں لینے کے بعد انہیں عقوبت خانوں میں تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی نوجوانوں پر تشدد کے دوران ان کی ہڈیاں تک توڑ دی ہیں اور کئی افراد کو جسم کے بالائی حصوں پر گہری چوٹیں آئی ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوج کی تلاشی کی کارروائیوں میں عارض قلب کی شکار 17 بچے اور متعدد معذور بچے بھی ان کی کارروائیوں کا نشانہ بنے ہیں، جبکہ اردن کی حکومت نے مقبوضہ بیت المقدس میں یہودی آباد کاروں کی طرف سے فلسطینی شہریوں پر حملوں اور مسجد اقصی کی منظم بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی پابندی کرتے ہوئے پرانے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی روزمرہ کی بنیاد پر ہونے والی بے حرمتی کو روکیں اور فلسطینیوں پر حملوں کا سلسلہ بند کریں۔ ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔